لله الحمد لله وكفانا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت نال بابا سے بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور من نور الله. اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا ودے محبوب تے کریم تے لجپال نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمارے آج کی اس جمعۃ المبارک کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے اور رب ذوالجلال آج کے اس جمعۃ المبارک کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. میرے محترم اور مکرم سامعین کرام اور احبان محترم، آج کے اس جمعۃ المبارک میں ہم جس عنوان پر، جس موضوع پر گفتگو سننے کی سعادت حاصل کریں گے وہ عنوان، وہ موضوع نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان محبوبیت کہ آپ کے لب سے نکلی ہوئی دعا رب ذوالجلال قبول فرماتا ہے اور آپ کی رضا
رب ذوالجلال پوری فرماتا ہے۔ اسی عنوان پر آج کے اس جمعۃ المبارک میں ہم بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے بھی اور آپ سب کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پکی سچی سچی محبت عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، اگر محبت سچی ہو اور محب بھی با اختیار ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے محبوب کی بات نہ مانے تو یہ محبت کے خلاف ہے۔ اور رب ذوالجلال کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کس قدر محبت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کس قدر پیار تھا، کس قدر محبت تھی، نہ تو اس کی کوئی مثال ہی ملتی ہے اور نہ ہی اس کی عظمتوں کا کوئی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رب ذوالجلال کو اپنے محبوب سے کس قدر محبت تھی، اپنے محبوب سے کتنا پیار تھا۔ وہ شاعر لکھتا ہے والفجر ہے رخسار تو والشمس جبی ہے، والفجر ہے رخسار تو والشمس جبی ہے، قرآن بھی مداح جمال شاہدی ہے، قرآن بھی مداح جمال شاہدی ہے، ہم سر کوئی اس قامت زیبا کا نہیں ہے، ہم سر کوئی اس قامت زیبا کا نہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا نہ کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش کا ہم نشیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش کا ہم نشیں ہے۔ میرے محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب سے ایسی بے مثال محبت ہے، رب ذوالجلال کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسی بے مثال اور ایسی محبت ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی اللہ کی بارگاہ میں کوئی التجا کرتے ہیں، رب ذوالجلال اس التجا کو پوری فرما دیتا ہے۔ جیسے ہی محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو التجا فرماتے ہیں، رب ذوالجلال اس التجا کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور کبھی ابھی بات لبوں پہ بھی نہیں آئی ہوتی، بات لبوں پر بھی نہیں آئی ہوتی، صرف دل میں چاہت ہوتی ہے، رب ذوالجلال محبوب کی چاہت کو ہی پورا فرما دیتا ہے، رب ذوالجلال محبوب کی چاہت کو ہی پورا فرما دیتا ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، رب ذوالجلال فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم آپ کی رضا چاہتے ہیں، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے، محبوب اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ اور قرآن پڑھیے، جب رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ اپنا قبلہ بیت المقدس کو بنا لو، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنا قبلہ بیت المقدس کو بنا لیں، لیکن محبوب کی چاہت، محبوب کی دلی خواہش یہ تھی کہ رب ذوالجلال ہمارا قبلہ کعبے کو ہی بنائے، جو کعبہ بہت سارے نبیوں کا قبلہ رہا ہے۔ اور یہ چاہت اس لیے بھی تھی کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے محبوب ہیں تو آپ کا قبلہ تو کعبہ ہونا چاہیے تھا، آپ کا قبلہ تو وہی ہے جو ہمارا قبلہ ہوتا تھا۔ تو دل محبوب کے دل میں یہ خواہش تھی، محبوب کے دل میں یہ خواہش تھی، یہ تمنا تھی کہ ہمارا قبلہ وہ ہونا چاہیے، ہمارا قبلہ
وہ ہونا چاہیے جو بہت سارے نبیوں کا قبلہ رہا ہے، جو بہت سارے نبیوں کا قبلہ رہا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر آیات نازل فرما دی۔ اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ محبوب، ہم آسمان کی طرف بار بار آپ کا چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، آپ کا چہرہ بار بار آسمانوں کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں، اور ہم آپ کا قبلہ وہی بنا دیں گے جو محبوب آپ کی رضا ہے، جو محبوب آپ کی رضا ہے۔ ہم آپ کا قبلہ وہی بنا دیں گے، ہم آپ کا قبلہ وہی بنا دیں گے جو محبوب آپ کی رضا ہے۔ اور پھر رب ذوالجلال نے نماز کے دوران ہی حکم عطا کر دیا، حکم نازل کر دیا کہ محبوب نماز کے دوران ہی اپنا قبلہ بیت المقدس سے کعبے کی طرف کر لیجئے۔ تو پتہ چلا ابھی محبوب کے دل میں خواہش ہی ہوتی ہے، محبوب کے دل میں صرف طلب ہی ہوتی ہے، تو رب ذوالجلال اس خواہش کو، اس طلب کو بھی پورا فرما دیتا ہے، اس خواہش کو، اس طلب کو بھی پورا فرما دیتا ہے۔ یہ رب ذوالجلال کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس قدر محبت ہے کہ ابھی دل کے اندر خواہش ہی ہوتی ہے، لیکن اس خواہش پر بھی رب ذوالجلال محبوب کی بات کو پورا فرما دیتا ہے، اس خواہش پر ہی رب ذوالجلال محبوب کی بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ امام بخاری نے بھی اس حدیث کو روایت کیا، امام مسلم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا، اور اس حدیث کو روایت کرنے والی ہماری امی جان حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والی ہماری امی جان حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مقام عطا فرمایا، یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کے لبوں سے نکلنے والی ہر بات رب ذوالجلال نے پوری فرمائی، اور بسا اوقات بات لبوں پر نہیں آتی، صرف دل میں ہی ہوتی ہے، رب ذوالجلال اس بات کو بھی پورا فرما دیتا ہے، رب ذوالجلال اس بات کو بھی پورا فرما دیتا ہے۔ اور جن صحابہ نے اس واقعات کو، ان چیزوں کو دیکھا، وہ محبوب کی شان محبوبیت پر حیران رہ جاتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اس قدر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عطا فرمایا، اس قدر عظمتوں سے نوازا ہے، وہ محبوب کی شان محبوبیت پر حیران رہ جاتے ہیں اور اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنے کریم نبی کا امتی بنایا ہے، اللہ نے ہمیں اتنے کریم نبی کا امتی بنایا ہے۔ اور حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تو وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کو دیکھا ہے۔ اور آپ فرماتی ہیں بخاری شریف مسلم شریف دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی جو رضا ہوتی ہے، آپ جس کام کو چاہتے ہیں، آپ کی جو رضا ہوتی ہے، خدا کی قسم میں نے ہر بار دیکھا جو آپ چاہتے ہیں اللہ اسے پورا فرما دیتا ہے، جو آپ چاہتے ہیں اللہ اسے پورا فرما دیتا ہے، اللہ آپ کی رضا کو پورا فرما دیتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، زہے عزت و اطلاع محمد، زہے عزت و اطلاع محمد کہ عرش حق ہے زیر پائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا،
بڑی ناز سے جب دعائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سرکار کے لبوں سے جو بات نکلتی، سرکار کے لبوں سے جو بات نکلتی، رب ذوالجلال اس بات کو بھی پورا فرما دیتا، رب ذوالجلال اس بات کو بھی پورا فرما دیتا۔ یہ صرف ہم مسلمانوں کا ہی عقیدہ نہیں ہے، یہ صرف ہم مسلمانوں کا ہی عقیدہ نہیں ہے، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ یہودی بھی اس بات کو جانتے تھے، یہودی جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن ان کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ جو سرکار کے لبوں سے بات نکل جاتی ہے اللہ اس بات کو پوری فرما دیتا ہے، اللہ اس بات کو پوری فرما دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کے اندر امام ترمذی نے اس بات کو روایت کیا ہے، امام ترمذی نے اس بات کو روایت کیا ہے۔ ترمذی کے اندر امام ترمذی لکھتے ہیں یہودی جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتے، یہودی جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتے، آپ کے پاس آ کر جان بوجھ کر چھینک لاتے، جان بوجھ کر چھینک لاتے، چھینک آتی ہے نا تو چھینک پر چھینکنے والا کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اور جو اس بات کو سنتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے۔ یہ اس بندے کے لیے ضروری ہے جس کے پاس جسے چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا۔ جب یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، حاضر ہو کر عرض کرتے، اور صحابہ نے اس بات کو نقل کیا، اور جب یہودی آتے اور یہودی آ کر جان بوجھ کر چھینک کو لاتے، حتیٰ کہ اپنے ناک کے اندر تنکے ڈالتے کہ کہیں چھینک آ جائے۔ وجہ کیا تھی کہ جب کسی کو چھینک آتی تو اللہ کے نبی اسے دعا دیتے تھے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے۔ تو یہودی جان بوجھ کر چھینک لاتے کہیں محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک لبوں سے یہ لفظ نکلے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے، اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادا بھی کیسی مبارک تھی، آپ یرحمک اللہ نہیں کہتے، جب یہودیوں کو چھینک آتی آپ یرحمک اللہ نہیں کہتے، بلکہ آپ فرماتے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور اللہ تمہارے کاموں کو درست فرمائے، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے کاموں کو درست فرمائے۔ یہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، یہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی مسلمان کو چھینک آتی تو آپ کہتے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے، اور جب کسی غیر مسلم کو آتی تو آپ کہتے کہ اللہ تجھے ہدایت دے اور اللہ تجھ پہ رحم فرمائے، اللہ تجھے ہدایت دے اور اللہ تجھ پہ رحم فرمائے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبوں سے نکلنے والی بات کا کمال ہے کہ یہودی بھی جانتے تھے سرکار جو بات کہہ دیں اللہ اسے پوری فرما دیتا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبوں سے جو بات نکلے رب ذوالجلال اس بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ ایک مدینہ شریف کے اندر ایک عورت تھی جو کالے رنگ کی تھی، جس کا رنگ کیا تھا؟ کالا۔ مسلم شریف کی یہ روایت سنانے لگا ہوں آپ کو، جس کا رنگ کیا تھا؟ کالا، لیکن اللہ نے اسے مقام بڑا عطا فرمایا، اللہ نے اس عورت کو مقام بڑا ہی عطا فرمایا، بڑا مقام عطا فرمایا، بڑی شان بڑی عظمتی عطا فرمائی کہ وہ مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی۔ وہ عورت مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، روزانہ جھاڑو لگا کر اچھی طرح مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی۔ ہوا یہ کہ ایک رات اس عورت کا انتقال ہو گیا، اس عورت کا ایک رات انتقال ہو گیا، رات کا وقت تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام نے اس عورت کو دفن کر دیا
دیا، نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی۔ رات کا وقت تھا، صحابہ نے سوچا کہ رات کا وقت ہے، یہ عورت کوئی اتنی شان والی نہیں ہے، یہ تو معمولی سی عورت ہے، اس کے لیے رات کے وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جگانا مناسب نہیں ہے۔ اگلا دن ہوا، وہ عورت صفائی کے لیے نہیں آئی۔ دوسرا دن ہوا، وہ عورت صفائی کے لیے نہیں آئی۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ بتاؤ وہ جو عورت مسجد کی صفائی کے لیے آتی تھی وہ صفائی کے لیے نہیں آ رہی؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس عورت کا تو انتقال ہو گیا، وہ تو اس دنیا سے پردہ فرما گئی۔ میرے محبوب نے فرمایا، میرے صحابہ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ کہا یا رسول اللہ رات کا وقت تھا، ہم نے سوچا آپ کی نیند کے اندر خلل ہوگی، آپ کو جگانا مناسب نہیں ہے، آپ کو جگانا مناسب نہیں ہے، آپ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ رات کا وقت تھا، اس عورت کا انتقال ہو گیا، اس کا آپ کو جگانا مناسب نہیں ہے، اس لیے ہم نے آپ کو بتایا نہیں۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ چلو اس کی قبر پہ لے چلو، مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ صحابہ حضور کو اس کی قبر پہ لے جاتے ہیں، میرے مصطفیٰ اس کی قبر پہ تشریف لے آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں قربان جائیے اس عورت کی قسمت پر جس کی قبر پہ نبیوں کے امام خود چل کے تشریف لاتے ہیں، جس کی قبر پہ اللہ کے محبوب خود چل کے آتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ قبر پہ تشریف لائے، ہاتھ اٹھائے، دعا کی، ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد صحابہ کہتے ہیں، دعا کرنے کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، دعا فرمانے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا، اے میرے صحابہ جانتے ہو یہ جتنے بھی قبر والے تھے ان کی قبریں اندھیروں سے بھری ہوئی تھی، ان کی قبریں اندھیروں سے بھری ہوئی تھی، میں نے دعا کی اللہ نے ان کی قبروں کو روشن کر دیا، میں نے دعا کی اللہ نے ان کی قبروں کو روشن کر دیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا کمال ہے کہ آپ دعا فرماتے اللہ آپ کی دعا کو قبول کرتا، اور آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے ان ساری قبروں کو روشن کر دیا۔ اللہ نے آپ کی دعا کی برکت سے ساری قبروں کو روشن کر دیا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا کمال ہے کہ آپ کے لبوں سے جو بات نکلتی ہے اللہ اسے پوری فرما دیتا ہے، اللہ اسے پوری فرما دیتا ہے۔ مدینہ شریف کے اندر ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جن کا نام حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ یمن کے اندر ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے نے اپنا خانہ کعبہ کے مقابلے میں، اللہ کے گھر کے مقابلے میں اپنا ایک گھر بنا لیا، اور وہ اس کا طواف بھی کرتے، اس کی تعظیم بھی کرتے، اس کا طواف بھی کرتے اور اس کی تعظیم بھی کرتے۔ وہ ایک گھر تھا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ان کے مقابلے کے لیے جہاد کے لیے بھیجا اور کہا، اے جریر تمہارے پاس اس لشکر کی قیادت ہے، تمہارے پاس اس لشکر کی قیادت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 150 لوگوں کو، 150 لوگوں کو منتخب کیا میرے ساتھ جہاد کے لیے، اور کہا، اے جریر ان سارے لوگوں کی کمان اور فوج تمہارے پاس ہے، تم ان کے سپہ سالار ہو، تم ان کے سپہ سالار ہو، کمانڈر ہو۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گھوڑے پر سوار ہوتا ہوں لیکن جم کر نہیں بیٹھتا، گھوڑے پر سوار تو ہوتا ہوں لیکن جم کر نہیں بیٹھتا، کبھی کبھار گھوڑے سے گر جاتا ہوں، کبھی کبھار گھوڑے سے گر جاتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے عرض کی، یا رسول اللہ دعا فرما دیجیے، یا رسول اللہ دعا فرما دیجیے۔ حضرت جریر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے پہ رکھا، اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے پہ رکھا، ہاتھ مبارک میرے سینے پہ رکھا۔ حضرت جریر کہتے ہیں سرکار نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا تو میں نے اپنے دل میں سرکار کے ہاتھ کی ٹھنڈک کو محسوس کیا، اپنے دل میں سرکار کے ہاتھ کی ٹھنڈک کو محسوس کیا۔ اور سرکار کا ہاتھ مبارک کیسا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی بھی ریشم کو سرکار کے ہاتھوں سے زیادہ نرم نہیں پایا، کہا محبوب کے ہاتھ روئی سے بھی زیادہ نرم تھے، اور کہا سرکار کا جسم اور ساری کائنات کی خوشبوؤں سے بڑھ کر خوشبو والا تھا، سرکار کا جسم مبارک ساری کائنات میں خوشبوؤں سے بڑھ کر خوشبو والا تھا۔ حضرت جریر کہتے ہیں میں نے آپ کے ہاتھ کی تاثیر کو اپنے دل میں محسوس کیا، پھر اس کے بعد سرکار نے دعا کی، اس کے بعد سرکار نے دعا کی، کیا دعا کی؟ اللہم ثبتہ، اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیا ومہدیا، کہ اے اللہ جریر کو ثابت قدم فرما اور انہیں ہادی بھی بنا، انہیں مہدی بھی بنا، ہدایت والا بھی بنا اور لوگوں کو ہدایت دینے والا بھی بنا۔ حضرت جریر کہتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد میں اس دعائے مصطفیٰ کے بعد کبھی بھی گھوڑے سے نہیں گرا، میں دعائے مصطفیٰ کے بعد کبھی بھی گھوڑے سے نہیں گرا۔ اور کہا اتنی تیز جو ہے صحابہ فرماتے ہیں اتنی تیز گھوڑے پہ سواری کیا کرتے تھے کہ آپ کا نام ہی بجلی رکھ دیا گیا، آپ کا نام ہی بجلی رکھ دیا گیا۔ جریر بن عبداللہ بجلی آپ کو کہا جاتا تھا کہ آپ اس قدر تیز رفتار کے ساتھ گھوڑے پہ سواری کیا کرتے تھے جس طرح بجلی کی تیز رفتار ہوتی ہے، جس طرح بجلی کی تیز رفتار ہوتی ہے۔ اور پھر محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مانگا کیا تھا کہ دعا کر دیجئے اللہ مجھے گھوڑے پہ ثابت قدم فرمائے، لیکن محبوب نے 3 دعاؤں سے نوازا۔ کتنی دعاؤں سے؟ 3 دعاؤں سے۔ ایک، اے اللہ انہیں ثابت قدم رکھ، دوسری دعا اے اللہ انہیں ہدایت والا بنا، تیسری دعا اے اللہ انہیں لوگوں کو ہدایت دینے والا بنا۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، کہ اگر کسی نے قطرہ مانگا تو قطرہ نہیں ملا بلکہ دریا، اور دریا ہی نہیں دریاؤں کے اندر جو دور بے بہا جو قیمتی موتی ہوتے ہیں سرکار وہ بھی عطا فرماتے ہیں، سرکار وہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور آخری روایت ایک صحابیہ تھی حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پورے گھر کے افراد غزوہ احد کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ غزوے کے اندر جنگ کے اندر شریک تھے۔ حضرت ام عمارہ بھی، آپ کے شوہر زید بن عاصم بھی، آپ کے بیٹے حضرت حبیب بھی اور آپ کے بیٹے عبداللہ بھی۔ اور اسی جنگ کے موقع پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نے جس طرف دیکھا ام عمارہ کو دیکھا کہ وہ ہر طرف لڑ کر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پہ اور آپ کی حرمت پہ اور آپ کی جان پہ پہرا دے رہی تھی، اور آپ کے گھر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ام عمارہ اور ان کے گھر پر اپنی برکتیں بھی عطا فرما اور ان پر اپنی رحمتیں بھی نازل فرما۔ حضرت ام عمارہ کہتی ہیں جب میں نے سرکار کے دریائے رحمت کو جوش میں دیکھا، میں نے دیکھا آج سرکار کا دریائے رحمت جوش میں ہے، میں نے ایک اور چیز مانگی۔ کیا مانگا؟ ہم جیسا ہوتا تو وہ دنیا کا مال مانگ لیتا، دنیا کی شان و شوکت مانگ لیتا، لیکن وہ صحابہ تھے جو حضور سے محبت کرنے والے تھے، حضور کے اوپر اپنی جانوں کو بھی نشاور کرنے والے تھے۔ حضرت ام عمارہ کہتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک کرم اور کر دیجئے، ایک کرم اور کر دیجئے۔ فرمایا بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ دعا کر دیجئے اللہ جنت میں بھی مجھے آپ کا ساتھ عطا فرمائے، اللہ جنت کے اندر بھی مجھے آپ کا پڑوس نصیب فرمائے، آپ کی رفاقت عطا فرمائے۔
حضرت عمارہ کہتی ہیں سرکار نے دعا کی حضرت عمارہ کہتی ہیں خدا کی قسم اس دعا کے بعد بڑی سی بڑی مصیبت بھی مجھے آ جائے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ اللہ کے محبوب نے دعا کر دی کہ اے اللہ عمارہ کو جنت میں میری رفاقت عطا فرمانا، جنت کے اندر میرا پڑوس نصیب فرمانا۔ اور جب مسلمہ کذاب سے جنگ ہوئی اس جنگ کے اندر حضرت عمارہ بھی شریک تھی، حضرت عمارہ اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ شریک تھی، اور اسی جنگ کے اندر آپ کا ایک ہاتھ مفلوج ہو گیا، کام کرنا چھوڑ گیا، آپ کے جسم پر تلواروں کے اور نیزوں کے 12 زخم آئے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس جنگ کے اندر شرکت کی اور جنگ بھی لڑی۔ اور صحابہ کہتے ہیں عمارہ کو رب ذوالجلال نے اتنی برکتیں عطا فرمائی جو ہاتھ مفلوج ہو گیا، آپ کسی بیمار کے جسم پر پھیرتے تو اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا، کسی بیمار کے جسم پر پھیرتے اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی دعا کا کمال ہے، میرے مصطفیٰ کی دعا کا کمال ہے۔ تیرے لبوں سے جو بات نکلی اللہ اسے پوری فرماتا ہے، اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، تیری دعا نہ اثر سے معلول ہوئی، ادھر نکلی ادھر قبول ہوئی، دن کو جو شب کہا تو شب ہو کر رہی، تیرے لبوں سے جو نکلی وہ قبول ہو کے رہی، تیرے لبوں سے جو نکلی وہ قبول ہو کر رہی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی کہ سرکار کے لبوں سے جو بات نکلتی تھی اللہ اسے پوری فرما دیتا تھا۔ وہ زبان جسے سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں اس موضوع پر، یہ موضوع بڑا طویل ہے، صحابہ نے اپنے اپنے واقعات اس موضوع پہ بیان کیے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، کیونکہ